تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر سب مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں آیا؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہو رہی ہے؟ اللہ ہے نا، وہ واقعہ سب سنبھال لے گا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کی محبوب عبادت کے ذریعے اس کی مدد مانگیں۔ اللہ کی سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ ابھی اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کریں۔ بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ آپ اس سے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تمہاری اسے پکارتی آواز اس کی پسندیدہ ہو، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے، اور اللہ جلد ہی کن فرمائے گا، اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بڑھنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ اور یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں بھولا، جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں تم دیکھ کر کہو گے کہ یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ اور یہ نا امیدی کے وسوسے، وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ صبر کا صلہ، اور کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، اور تھک گئے ہو تو بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اور سنو، اسے دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اور سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اور ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے بہت قریب ہوتے ہیں کہ پھر اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ ہمارا حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امید کی کرن تھما رہا ہوتا ہے، اور پھر بے شک میرے رب کی چاہت تمام چاہتوں سے افضل ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ البدیع ہے، اور وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا، اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ اور جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے دل و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ اور صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی آپ کے حالات بدلنے کی طاقت رکھتا ہے،
وہ آپ کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ آپ کو ایسے معجزے دکھانے کی طاقت رکھتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے تو یقیناً وہ تمہارے ہر معاملے کا کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو وہ کب دینا ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور دل کا پریشان ہونا اور قبولیت کے لیے آنکھوں کا بیچ جانا بے وجہ نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کے دل کو موم بنا رہی ہے، اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں بسا رہی ہے۔ مایوس مت ہو، دعا کی توفیق رب کی طرف سے ملتی ہے، اور جو توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ تمہاری دعاؤں کے بدلے اللہ وسیلے بنا رہا ہے۔ جلد سب کچھ تمہارے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنی مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لو گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی قرض نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا، اور آپ اتنا ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو حوصلہ ملے گا، اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کیں۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے، اور پھر چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی تم اگر اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے، اور اللہ نوازے گا۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اور اگر کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اور سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اور بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو تم تک لے کر آئے گا۔ اور اللہ پاک سے رابطے میں رہا کریں، رازداری رکھا کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملوں کی، وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور دن کے سنبھلے ہوئے لوگ راتوں میں بکھرے جاتے ہیں، جبھی تو کچھ سجدے صرف رات میں ہی مقرر کیے گئے ہیں جو بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اور کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع مت کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور یہ زمین پر بہنے سے قبل
عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں